رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو سود کے بارے میں آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سود دینا جو ہے وہ جائز ہے لیکن سود کھانا جو ہے وہ ناجائز؟ دیکھیے کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ رشوت لینے والا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے، دینے والا کسی ناجائز حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دیتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کا کوئی جائز حق آپ کو نہیں مل رہا اور آپ رشوت دے رہے ہیں تو پھر اس کو رشوت نہیں کہتے، تو اس وجہ سے وہاں تو جرم سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں تو آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں سود کا مسئلہ بڑی تفصیل سے زیر بحث آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کی ہے وہ سود لینے سے متعلق کی ہے، دینے کے معاملے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پورا قرآن اس سے بالکل خالی ہے، بلکہ جن کو سود دینا پڑ رہا ہے ان کو مظلوم کہا ہے اور بڑی شفقت کے ساتھ لوگوں کو کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے قرض لے بیٹھا ہے تو اس کو مہلت دو اگر وہ نہیں دے سکتا۔ تو میں یہ معلوم نہیں کہ لوگوں نے ان دو باتوں کو کیسے اکٹھا کر لیا ہے۔ رشوت دینے والا کوئی ناجائز حق حاصل کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوتا ہے، یہ بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ جو اس نے جائز طریقے سے کمایا ہے وہ قرض دینے والے کو دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بغیر قرض نہیں دیتا، تو اس نے کون سا ناجائز کام کیا؟ گویا اس کے نتیجے میں جو مورٹگیج کر کے ہم گھر لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، اس میں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو دیا جانے والا روپیہ کسی چیز میں بدل گیا، یعنی مکان کی صورت میں یا گاڑی کی صورت میں بینک نے آپ کو دیا ہے، تو جیسے ہی وہ چیز میں بدلا ہے یوزیبل چیز میں، قابل استعمال میں، تو اب آپ جو زائد دے رہے ہیں وہ اس کے استعمال کا کرایہ ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں۔ سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے۔